دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگنو کے MUD 3 ایم میں اردو کا افسانوی ادب کو ایک مختصر اور جامع انداز میں ایک چھوٹا سا مطالعہ کے روپ میں دیکھیں گے، مطالعہ کی صورت میں دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ہر جز اور ہر حصے کو پوری طرح سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اردو کا افسانوی ادب جو ہے، افسانہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ افسانے کی تعریف ایک مختصر نثری صنف ہے جو زندگی کے کسی ایک افسانہ اردو ادب میں پہلو، واقعہ یا کردار کو مؤثر اور جامع انداز میں پیش کرتی ہے۔ افسانہ میں واقعات محدود اور کردار کم ہوتے ہیں اور کہانی ایک نقطۂ عروج کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ افسانہ کا مقصد محض کہانی سنانا نہیں بلکہ قاری پر گہرا اثر چھوڑنا، زندگی کے کسی پہلو کو اجاگر کرنا اور کسی مخصوص فضا، کیفیت یا پیغام کو پہچاننا پہنچانا ہوتا ہے۔ مشہور نقاد پروفیسر گوری چند نارنگ کے مطابق افسانہ وہ مختصر نثری بیانیہ ہے جس میں اختصار کے ساتھ کسی انسانی کیفیت، واقعہ یا اثر کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ قاری پر گہرا اثر ڈالے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی عناصر۔ ایک اچھے اور مؤثر افسانے کی تشکیل میں درجہ ذیل عناصر یعنی اجزائے ترکیبی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ موضوع۔ موضوع کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکزی خیال جس کے گرد افسانہ گھومتا ہے، جیسے محبت، نفرت، انتقام، قربانی، غربت، معاشرتی ناانصافی وغیرہ۔ دوسرا جزء ہوتا ہے پلاٹ، افسانے کا بنیادی خاکہ جس میں واقعات منطقی ترتیب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پلاٹ میں تعارف، تصادم، نقطۂ عروج اور انجام شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا نمبر پہ آتا ہے کردار، کریکٹرز جسے کہتے ہیں۔ افسانے میں کردار کم ہوتے ہیں مگر ہر کردار کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ کردار کے اقسام: مرکزی کردار ہوتا ہے، ثانوی کردار ہوتا ہے، معاون کردار ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے مکالمہ، کرداروں کے درمیان بات چیت جو افسانے کی فضا، کردار کی شخصیت اور کہانی کی روانی بڑھاتی ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے ماحول، افسانے کا پس منظر، جگہ اور وقت یہ قاری کو کہانی کے منظر میں لے جانے میں مدد دیتا ہے۔ اسلوب، نمبر 6 پہ آتا ہے مصنف کی زبان و بیان، انفرادی خوبی، جملوں کی ساخت اور انداز بیان کو اسلوب کہتے ہیں۔ نمبر 7 پہ آتا ہے نقطۂ عروج، وہ موڑ جہاں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور قاری کی دلچسپی انتہا پر ہوتی ہے۔ نمبر 8 پہ انجام، کہانی کا اختتام جو خوشگوار، المناک، چونکہ دینے والا یا سبق آموز ہوتا ہے۔ چونکا دینے والا اور سبق آموز ہوتا ہے۔ افسانے کی تکنیک سے مراد فنی طریقے اور انداز ہیں جو کہ ذریعے افسانہ نگار کہانی کے موضوع، پلاٹ، کردار، ماحول اور تاثر کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ قاری پر گہرا اثر ڈالے۔ اہم افسانوی تکنیکیں: راوی کا انتخاب، پہلا شخص، تیسرا شخص، محدود راوی، ہمدان راوی یا فلیش بیک، ماضی کے کسی واقعے کا ذکر جو کہانی کے موجودہ واقعات پر اثر ڈالے۔ نمبر 3 پہ علامتی تکنیک، کہانی میں علامتوں کے ذریعے گہرا مفاہیم دینا۔ تجدید تکنیک، براہ راست کہانی بیان کرنے کے بجائے اشارے، کنایے اور کیفیتی ماحول پیدا کرنا۔ داخلی خود کلامی، کردار کے ذہن میں چلنے والی سوچوں کی عکاسی۔
تأثر انگیز قاری پر گہرا اثر چھوڑنے کے لیے مخصوص اسلوب اور فضا سازی۔ اردو افسانے میں تکنیکی تجربات۔ اردو افسانہ نگاروں نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف تکنیکی تجربے کیے اور اسے نئے فنی زاویے دیے، خصوصاً معاشرتی اور سعادت حسن منٹو، کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی نے نفسیاتی تکنیک اپنائی، علامتی اور تجردی افسانے لکھے، انور سجاد اور احمد ندیم قاسمی نے انتظار حسین نے مابعد الطبیعیات اور کلاسیکی داستان تکنیک کو تجدید دی، افسانے میں سمویا۔ مرزا حامد بیگ اور رشید احمد نے فلیش بیک اور داخلی خود کلامی اور علامتی تکنیک کو مؤثر انداز میں برتا۔ مثال منٹو کے افسانے میں کردار نگاری، مکالمے، داخلی خود کلامی اور کلاسیکی کی تکنیک بام عروج پر ہیں۔ انتظار حسین کے افسانے میں علامتی تکنیک کا عمدہ استعمال نظر آتا ہے۔ نتیجہ، افسانہ اردو ادب کی اہم اور مؤثر صنف ہے جس میں مختصر مگر بامعنی انداز میں زندگی کے تلخ و شیریں حقائق، انسانی جذبات اور معاشرتی مسائل کو پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کی کامیابی اس کی تکنیک اور اجزاء کی عمدگی میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اردو افسانہ نگاروں نے تکنیک کے حوالے سے جو تجربات کیے وہ عالمی افسانوی ادب کے معیار پر پورے اترتے ہیں اور آج بھی اردو افسانے کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اردو افسانے کے آغاز اور ارتقاء کے محرکات باقاعدہ نصف 20ویں صدی کی ابتدا میں سامنے افسانے اردو ادب میں آئی، اگرچہ اس سے پہلے بھی کہانی، حکایت اور داستان کی روایت موجود تھی۔ کی صورت میں جس فن پارے کی بنیاد پڑی اس کا جدید مختصر افسانہ مگر کے اثرات اور مغربی ادب کے مطالعے سے ہوا۔ سر سید تحریک کا آغاز۔ افسانے کے آغاز کے محرکات: سر سید احمد کی اصلاحی تحریک، معاشرتی، سماجی اور تعلیمی اصلاح کا تجربہ، فرسودہ روایات اور توہمات کے خلاف قلمی جدوجہد۔ سر سید احمد کی تحریروں میں کہانی پن اور اصلاحی عنصر ملتے ہیں، جیسے ایک معمولی سی غلطی۔ مغربی ادب کا اثر: انگریزی، فرانسیسی اور روسی افسانہ نگاروں کی تخلیقات سے اردو افسانہ نگاروں نے فنی اور تکنیکی رہنمائی حاصل کی، خصوصاً گورکی، چیخوف، ٹالسٹائی اور موپسائی کی کہانی کا اثر۔ سماجی و تہذیبی تغیرات: ہندوستان میں سیاسی، معاشی اور سماجی حالات میں تبدیلی، آزادی کی تحریک اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت۔ اردو فصاحت کا فروغ: ادیب، رسائل و جرائد، مثلاً الہلال، ادب لطیف نے افسانہ نویسی کی پذیرائی کی۔ ادیبوں میں حقیقت نگاری کا رجحان، حقیقت پسند زندگی سے جڑی کہانیوں کی طرف رغبت۔ اردو کے اہم اصلاحی اور حقیقت پسند افسانہ نگار۔ روایت بہت مضبوط رہی۔ حقیقت پسند اصلاحی افسانے میں روایت بہت مضبوط رہی۔ اس روایت کے نمایاں افسانہ نگار درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ پریم چند، اردو کے بانی افسانہ نگار۔
موضوعات: غربت، استحصال، ذات پات، معاشرتی ناانصافی، کفن، دو بیل، نمائندہ افسانے، حقیقت نگاری کا اولین اور مؤثر اظہار۔ سعادت حسن منٹو، حقیقت نگاری اور سماجی منافقت کے بے باک ترجمان۔ موضوعات: جنسی مسائل، تقسیم کا قرب، انسانی فطرت، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، توبہ ٹیک سنگھ، نمائندہ افسانے۔ کرشن چندر، انسانی ہمدردی اور محبت کا علم بردار۔ موضوعات: مزدور، کسان، غربت، جنگ، کالے کوس، ہمالکشمی، نمائندہ افسانے۔ راجندر سنگھ بیدی، نفسیاتی حقیقت نگاری کا عمدہ نمونہ۔ موضوعات: ازدواجی زندگی، انسانی کمزوریاں۔ احمد ندیم قاسمی، دیہاتی زندگی اور انسانی رشتوں کے ترجمان۔ گنڈاسا پرندے، اردو کے رومانوی افسانہ نگار۔ اہم رومانوی افسانہ نگاروں میں جو آتے ہیں وہ اہم جو ہیں وہ ہیں خواجہ حسن نظامی، رومانی داستان گو، جذبات نگاری اور طرز تحریر میں رقت پائی جاتی تھی ان کے کلام میں۔ حجاب امتیاز علی، اردو کی پہلی باقاعدہ خاتون افسانہ نگار۔ حجاب امتیاز علی۔ موضوعات: نسوانی جذبات، محبت، خواب، پیار کی ایک رات۔ مجنون گورکھپوری، رومانی فضا اور رومانی موضوعات۔ دلیپ سنگھ، رومانی طرز تحریر اور فضا سازی میں کمال۔ سحر انصاری، جدید رومانویت کا خوبصورت انداز۔ رومانویت اور اردو افسانہ ایک ادبی تحریک ہے جس کا آغاز رومانویت یورپ میں 18ویں صدی میں ہوا اور اردو ادب میں اس کا اثر 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا۔ رومانویت میں حسن فطرت، عشق، تخیل، احساسات اور خوابوں کی دنیا کو اہم مقام دیا جاتا ہے۔ اردو افسانے کی ابتدا میں رومانوی رجحان غالب رہا۔ ابتدائی افسانہ نگاروں نے عشق، محبت، حسن پرستی، فطرت کی دلچسپی اور تصوراتی دنیا کے موضوعات کو اختیار کیا۔ رومانوی افسانوں میں فضا سازی، جذبات نگاری اور کرداروں کی حسین تصویریں نمایاں ہیں۔ اہم رومانی افسانہ نگار: پیار کی ایک رات، حجاب امتیاز علی، خواجہ حسن نظامی، سحر انصاری۔ ترقی پسند افسانے کی خصوصیات: سماجی انصافی، استحصال اور طبقاتی فرق بیان کرنا، مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کی حمایت کرنا، حقیقت نگاری اور زندگی کی تلخیوں کا عکس، انسان دوستی اور مساوات کا پرچار۔ اہم ترقی پسند افسانہ نگار کون کون تھے؟ وہ ہیں کفن، پریم چند، کفن جو ہے ان کا افسانہ ہے، پریم چند اور سعادت حسن منٹو، ٹھنڈا گوشت اور کھول دو ان کے افسانے ہیں۔ کرشن چندر، مہالکشمی کا پھول اور راجندر سنگھ بیدی، لاجونتی۔ احمد ندیم قاسمی، پرندے۔ جدید اور اردو افسانے ایک ادبی تحریک ہے جو 1950 کے جدیدیت بعد اردو افسانے میں ابھری۔ جدیدیت نے اردو کو روایت، موضوع، تکنیک اور اسلوب کے لحاظ سے نئی راہ دکھائی۔ جدید اردو افسانے کی خصوصیت: انفرادیت پسندی اور وجود قرب، تنہائی، اجنبیت اور بیگانگی کے احساسات۔ علامات نگاری: تجریدی اسلوب، فلیش بیک اور داخلی خود کلامی، روایت شکنی اور روایتی پلاٹ سے انحراف۔ اہم جدید افسانہ نگار: شہزادہ، ان کا افسانہ ہے انتظار حسین کا، رشید امجدی، انور سجاد، سلام بن رزاق۔
تہذیبی سماجی پس منظر سے مراد کیا ہے؟ تہذیبی سماجی پس منظر یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تہذیب سے مراد کسی قوم یا معاشرے کے وہ طور طریقے اور رواج، اقدار، رہن سہن، مذہب، رسم و رواج اور طرز حیات ہوتے ہیں جو اس کی پہچان بناتے ہیں۔ میں تہذیبی پس منظر اس وقت سامنے آتا ہے جب کسی اردو افسانے مخصوص تہذیب، تمدن کی جھلک کہانی کے کرداروں، ماحول، طرز گفتگو اور موضوعات میں دکھائی دیتی ہے۔ سماجی پس منظر سماجی پس منظر سے مراد وہ معاشرتی حالات، طبقاتی فرق، انسانی مسائل، رشتوں کی نوعیت، رسم و رواج، غربت، افلاس، جہالت، عورتوں کا مقام اور انسانی برتاؤ ہیں جو کسی کہانی میں کردار کی زندگی اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسی پس منظر سیاسی پس منظر سے مراد کسی دور کے سیاسی حالات، تحریک، جنگیں، آزادی کی جدوجہد، تقسیم ہند اور ریاستی حکومت پالیسی کے اثرات ہوتے ہیں جو انسانی زندگی اور معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں جب کہانی کا ماحول اور کردار سیاسی کے زیر اثر دکھائے اردو افسانے میں جب کہانی کا ماحول اور کردار سیاست کے زیر اثر دکھائے جائیں تو وہ سیاسی پس منظر کہلاتا ہے۔ منٹو کا توبہ ٹیک سنگھ تقسیم ہند کے سیاسی حالات اور اس کے انسانی المیہ کا عکس ہے۔ اردو افسانے کا تہذیبی، سیاسی اور سماجی پس منظر۔ افسانے کی تعریف اردو ادب کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے جو مختصر نثری بیانیہ پر مبنی افسانہ ہوتا ہے۔ اس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، تجربے، کردار یا مسئلے کو مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے میں پلاٹ، کردار، فضا، مکالمے، انجام کے ذریعے قاری کے جذبات اور احساسات کو مؤثر کیا جاتا ہے۔ تعریف افسانہ وہ مختصر نثری کہانی ہے جو کسی ایک واقعے، کردار یا جذبے کو مؤثر اور دلکش انداز میں پیش کریں۔ آزادی کے بعد افسانہ نگاری بر صغیر کی تقسیم اور آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں 1947 میں اردو افسانے کی دنیا میں نئے موضوعات، مسائل اور رجحانات نے جنم لیا۔ تقسیم کے بعد اردو افسانہ نگاروں نے جو کچھ دیکھا، سہا اور محسوس کیا اسے اپنے فن کا حصہ بنایا اور اردو کے افسانوں میں آزادی کی قیمت، فسادات، قتل و غارت، بے گھری، سیاسی انتشار، تہذیبی شکست و ریخت اور انسان کی بے بسی کا گہرا عکس ملتا ہے۔ آزادی کے بعد افسانہ نگاروں کی سمت و رفتار آزادی کے بعد اردو افسانے نے کئی رسمیں اختیار کی۔ تقسیم کے المیہ کا بیان تقسیم ہند نے لاکھوں انسانوں کی زندگی بدل دی۔ قتل و غارت، فسادات، نقل مکانی، انسانی تذلیل جیسے موضوعات نے افسانہ نگاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اہم افسانہ توبہ ٹیک سنگھ ٹھنڈا گوشت کھول دو منٹو کے افسانے ہیں۔ کالے کوس کرشن چندر کا افسانہ تہذیبی اور سماجی زوال۔ آزادی کے بعد تہذیبی اور معاشرتی اقدار کا زوال، رشتوں کی بے وقتی، عورت کا استحصال اور طبقاتی فرق نمایاں ہوا۔ افسانہ نگار کون کون ہے اس میں؟ احمد ندیم، راجندر سنگھ۔ اور سیاسی اور معاشی مسائل آزادی کے بعد عوامی توقعات پورے نہ ہو سکے، افسانہ نگاری نے سیاسی ناانصافی، استحصال نظام اور غربت کی محرومی کا موضوع بنایا۔ اہم افسانہ نگار انور سجاد، سلام بن رزاق۔ نفسیاتی اور وجودی مسائل بیسویں صدی کے نصف اول میں اردو افسانے نے ارتقا 20ویں صدی کا نصف اول یعنی 1947 تا
1900 تا 1947 کا انتہائی اہم ابتدائی دور ہے، اس دور میں اردو افسانے نے کئی مراحل طے کیے اور رفتہ رفتہ یہ ایک مکمل اور منظم صنف بن گئی۔ اس دور کی خصوصیات: ابتدائی اصلاحی افسانے: اس دور کے افسانے اخلاقی اور اصلاحی نوعیت کے تھے۔ سادہ پلاٹ، مکالمہ اور سبق آموز انجام۔ اصلاح معاشرہ، تعلیم، عورتوں کے حقوق، مذہبی اور تہذیبی اقدار کی حفاظت موضوعات کر رہے تھے۔ اہم افسانہ نگار: سید احمد صدیقی، نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد۔ پریم چند اور حقیقت نگاری: پریم چند نے افسانہ میں دیہی زندگی، غربت، ظلم، طبقیاتی فرق اور معاشرتی برائیوں کو موضوع بنایا اور سماجی شعور نمایاں ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقت نگاری اور سماجی شعور نمایاں ہے۔ اہم افسانے: کفن، بوڑھی کاکی، ترقی پسند تحریک کا آغاز۔ 1936 کے بعد ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک نے افسانے میں استحصال، آزادی، مساوات اور انسانی دوستی جیسے نظریات متعارف کروائے۔ افسانہ سماجی اصلاح، مزدوروں، کسانوں، عورتوں اور پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کا ذریعہ بنا۔ اہم افسانہ نگار: سعادت حسن، منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ، احمد ندیم قاسمی۔